بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیونیکیشن اسکل ان دا لائٹ آف سیرہ کا 8واں پوائنٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں جب آپ مثال کے طور پہ اپنے ہونے کو مضبوط کر چکے ہیں، سیکنڈ نمبر پہ آپ کسی شخص کی جو عقلی سطح ہے اس کے اکارڈنگ آپ اس کی جگہ پہ جا کے سوچ رہے ہیں، تو تھرڈ نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دلائل و براہین کے ساتھ آگاہ کریں اس کو، دوسرے شخص کو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عقلی نقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، وہ جو زنا کرنے کی اجازت لینے والا شخص آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو آپ نے اسے عقلی طور پہ یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے، تم پسند کرو گے؟ تو یہ عقلی طور پہ تھا، یہ کوئی اس کو ایسا نہیں تھا کہ اس کو کتاب اللہ سے کوئی دلیل دی ہو کہ بھئی اللہ نے جب منع کر دیا تو تم کیوں کہتے ہو۔ تو گویا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ، ریشنل اپروچ کے ساتھ دلائل و براہین کو اپنی گفتگو کو اس کے ساتھ مزین کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر، بیشتر مقامات آپ کو نظر آئیں گے جس پہ کہا جاتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کا جو پورے کا پورا کیس تھا کہ جس پہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، تو اس پہ بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ایتونی بکتاب من اللہ، ٹھیک ہے، آپ مجھے اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لا دیں، او اثارۃ من علم، یا کوئی اثر لا دیں۔ جس طریقے سے سورہ کاف کی ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ بھئی یہ جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں ان کو کہو کہ بھئی کوئی دلیل لے کے آئیں، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے تمہارے بت اور یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں، اس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی کتاب اللہ سے یا کوئی اثر ہے ایسا یا کوئی عقلی دلیل ہے کہ جس کے ذریعے تم اس اپروچ پہ پہنچے ہو۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کی ایفیکٹیوٹی اس وجہ سے بھی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہونا سٹرونگ تھا، جب دوسرے شخص کی نفسیات کے اوپر، مخاطب کی نفسیات کے اوپر رکھ کے سوچنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی جو ہے گفتگو کو مزین کر لیتے ہیں جو ہے نا وہ ریشنل اپروچ کے ساتھ اور دلائل اور براہین کے ساتت، تو پھر وہ بات خود بخود مؤثر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کو اپنانے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔